نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 44 سے 46 کی تلاوت پیش کی گئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آیت 44، کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ تھا ترجمہ آیت 44 کا۔ اب اس کی تفسیر: مبلغ خود بھی سختی سے عمل کرے، یعنی اے اہل کتاب، باوجود یہ کہ تم یہ جانتے ہو کہ جو کسی بات کی ترغیب دے اور خود نہ کرے اس کی کیسی سخت پکڑ ہے، پھر کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ عمل نہیں کرتے؟ ان نصیحتوں پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسا تم کو لائق نہیں۔ افسوس، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ خود بھی عمل کرو تاکہ دل کی آنکھیں روشن ہوں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ یہودی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکیوں میں مصروف رہو، لیکن خود عمل سے جی چراتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو تو بتاؤ اور خود عمل سے کتراؤ۔ اسی طرح منافق لوگوں کو تو نماز روزے کی تاکید کرتے تھے لیکن خود اس سے بھاگتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ آیت اتار کر انہیں غیرت دلائی۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو کوئی اچھی بات بتائے خود بھی اس کا سختی سے پابند ہو، یہ نہ کرے کہ دوسروں کو تو نصیحت کرے اور اپنے آپ کو چھوڑ جائے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں سے تو کہتے ہو کہ نبوت پر اور عہد تورات پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار نہ کرو، اور خود تورات پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں جو عہد ہے اسے توڑ ڈالتے ہو، رسول وقت کو جھٹلاتے ہو اور جاننے کے باوجود ان باتوں کو جو تورات میں لکھی ہیں نہیں مانتے۔ انسان پورا عقل مند نہیں ہو سکتا تابقت یہ کہ لوگوں کو خلاف شرع عمل کرتا ہوا دیکھ کر جس قدر ان پر ناراض ہوتا ہے اس سے زیادہ اپنے اوپر ناراض نہ ہو اگر خلاف شرع کام کر بیٹھا ہو۔ بے عمل عالم کی مذمت۔ ایک عالم کی یہ حالت قابل افسوس ضرور ہے کہ جان بوجھ کر علم کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ یہ جاہل نہیں ہے، اور عالم و جاہل میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے بے عمل عالم کی برائی میں حدیثیں آئی ہیں۔ فرمایا، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے مگر خود پابند نہیں ہوتا، اس چراغ کی سی ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، شب معراج میں میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، یہ انہیں گھسیٹتا ہوا چکی کے گدھے کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے، ارے یہ آپ کی کیا حالت بن رہی ہے؟ آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آہ بھر کر جواب دے گا کہ میں تمہیں اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر خود ان میں
گرفتار رہتا تھا۔ اللہم حفظنا منہم، یا اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت 45 اور 46۔ ترجمہ: اور صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگو، یقین مانو نماز بڑی بھاری ہے مگر جھک جانے والوں پر بھاری نہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت 45 کی تفسیر: نیکیوں پر نماز و صبر معاون ہے۔ دنیا اور آخرت کے نیک کاموں پر نماز و صبر سے اعانت حاصل کی جائے۔ صبر کے ساتھ فرائض، خصوصاً 5 وقتہ نماز بجا لا کر طلب آخرت پر مدد حاصل کرو۔ کہا جاتا ہے کہ روزے بھی صبر میں داخل ہیں، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ نماز کا خصوصی فائدہ: یاد رکھو، دین میں ثابت قدمی پر نماز سے بڑی زبردست مدد ملتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں فرمایا، نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے یقیناً روک دیتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے رنج ہوتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ آپ گھبراہٹ و بے قراری میں بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے۔ جنگ احزاب ہے، رات کا وقت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر اوڑھے ہوئے نماز میں مصروف پاتے ہیں۔ آپ ہر نازک موقع پر نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنگ بدر کی رات ہے اور لشکر میں سب سو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور صبح تک نماز و دعاؤں میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ نماز لوگوں کو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے مگر عاجزی کرنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے اسے پھول سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ان کے شوق کی چیز ہے۔ خاشعین سے احکام اسلام کی تصدیق کرنے والے سچے مومن، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والے، اللہ کے قہر و غلبے سے ڈرنے والے اور اس کی بشارتوں کی اور ڈراووں کی تصدیق کرنے والے مراد ہیں۔ پوری آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اے علماء یہود، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ثابت رکھ کر اور نماز کی پابندی کر کے جو بے حیائیوں اور شرمناک باتوں سے روک کر اللہ کے قریب لے آتی ہے، مدد طلب کرو۔ نماز کی پابندی بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر اور رب سے ڈرنے والوں پر آسان ہے۔ بظاہر سیاق آیت یہودیوں کے ڈرانے کے لیے ہے مگر اس کا حکم عام ہے۔ آیت 46 کی تفسیر: ارباب خشوع کی نشانی، جھکنے والوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ انہیں قیامت کا، زندگی بعد الموت کا اور حق تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے، اور اس بات کا بھی کہ ایک روز قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کے تمام معاملے اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں، جن کا وہ عدل و انصاف سے جس طرح چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ چونکہ انہیں زندگی بعد الموت کا اور جزا کا یقین ہے، اس لیے انہیں عبادتوں کا بجا لانا اور گناہوں سے باز رہنا آسان ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر آیت 44 سے 46 کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔